بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تازہ ترین صورتحال پہ، اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی، اور ایک اہم اعلان پہ۔ اس کے بعد رائڈرز کے لیے نیا اعلان کیا گیا گلوبل کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اہم بات ہے، اہم نیوز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ اعداد و شمار پہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپ کی، انگلینڈ کی اور اسپین کی تازہ ترین صورتحال، جو کہ کافی زیادہ گھمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر بات کریں اسپین کی اور انگلینڈ کی تو کنڈیشن کافی زیادہ کریٹیکل ہے۔ 100 کے قریب انگلینڈ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اموات ہوئی ہیں، اور 31,000 نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ویریئنٹ وائرس جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہی کنڈیشن سیم اسپین میں ہے، جو کہ پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان 3 گنا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے وائرس۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ اسپیشلی میں بات کروں گا کتلونیا کی، کیونکہ اسپین میں سب سے زیادہ اگر افیکٹڈ کی صوبہ ہے کرونا وائرس کو لے کے تو وہ کتلونیا ہے۔ کتلونیا میں جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہ ان کا آئی سی جو ہے وہ بامشکل، ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق، اور جو وزیر صحت ہیں کتلونیا کے، ان کے کہنے کے مطابق کہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ اور وہ پریشر برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد تمام آئی سی یو بھر جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ بہت جلد سے جلد ویکسینیٹ کروائے اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اپنائے۔ اگر انگلینڈ کی بات کریں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 100 کے قریب ڈیلی بیسس پہ اموات پہنچ چکے ہیں، اور 31,000 جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں سے جو اکثریت ہے وہ ویریئنٹ وائرس کی ہے، جو کہ عرف عام میں ڈیلٹا وائرس یا انڈین وائرس بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کے امکانات بہت ابھی تک کم ہیں کہ اس کی ریشو جو ہے وہ گھٹے گی یا کم ہوگی۔ ابھی فی الحال وہ اپنا نقطۂ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سائنسسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی ویکسین وہ لانچ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، جو کہ تیسری ڈوز ہوگی فائزر کی، وہ ویریئنٹ پہ افیکٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن اب تک جو 2 ڈوز ہیں وہ اس طرح سے افیکٹڈ نہیں ہیں جس طرح وہ دوسرے کرونا کی وائرسز پہ افیکٹڈ ہیں۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے فائزر کی ڈوز لگوا لی ہیں یا جانسن کی لگوا لی ہیں، وہ بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، کیونکہ ویریئنٹ وائرس جو ہے ان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ دونوں ڈوز یا ایک جانسن کی ڈوز لگوانے کے 20 دن بعد تک لازمی طور پہ احتیاط کریں، کیونکہ وہ 20 دن جو ہیں وہ کافی زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں۔ لوگ لگوانے کے بعد کیئر لیس ہو جاتے ہیں اور ان کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ ویریئنٹ وائرس بڑھ رہا ہے، دوسرے وائرس بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی اطلاع اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ان وائرسز کی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اہم اعلان کیا کیا گیا یورپی یونین کی طرف سے۔ یورپی یونین کی اگر اوورآل کنڈیشن دیکھی جائے تو کافی بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں پہ بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے اسپین میں اور فرانس میں ویریئنٹ وائرس کے مریض سامنے آ رہے ہیں، ویسے ویسے دوسری یورپی ممالک کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جرمنی نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ فرانس کے، اسپین کے، پرتگال کے کا غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، اور اسپین تمام کے تمام ملک کو ریڈ جو ہے وہ کلر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یورپی یونین میں سب سے زیادہ خطرناک اس وقت اگر کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کوئی ملک ہے تو وہ اسپین ہے۔ پہلے ہلکے ریڈ کلر میں تھا، لیکن اب گہرے ریڈ کلر میں کر دیا گیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ ویریئنٹ وائرس بڑھ رہا ہے۔ جرمنی کے اس اعلان کے بعد کافی بڑی تعداد میں جو ٹورزم ہے وہ اس میں کمی دیکھی گئی ہے اسپین میں، اور بہت زیادہ جو غیر ملکی ہیں جو اگست کے مہینے میں یا جولائی کے آخری ہفتے میں آنا چاہتے تھے اسپین، انہوں نے اپنا رخ دوسرے ممالک کی طرف کر لیا اور اپنی فلائٹس کو کینسل کر دیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، کیا اسپین جلد سے جلد اس پہ قابو پا سکتا ہے، کیا اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں رائڈرز کے بارے میں۔ گلوبو کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ رائڈرز میں پہلے آنے والی کمپنیز میں، یا ان کے خلاف پچھلے سال سپتمبر میں سپریم کورٹ نے
ایک فیصلہ دیا تھا جو کہ رائٹرز کے بہت بڑے احتجاج کے بعد ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی اس کے اگینسٹ تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ گلوبو جو ہے اپنے ملازمین کو، اپنے لوگوں کو جو کہ ڈلیوری کرتے ہیں ان کو اسی طرح سے ڈیل کرے جس طرح نارمل کمپنیز اپنے ورکر کو کرتی ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ بیسک سیلری ہو، اس کے بعد کمیشن ہو۔ تو گلوبو نے 1 سال لگایا تقریباً اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے۔ اب اس نے اناؤنس کیا ہے پورے اسپین میں صرف اور صرف ابتدائی طور پہ 2000 لوگوں کو وہ ایز اے رائڈر ہائر کرے گی، اس کے بعد وہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھائے گی۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں رائڈرز ہیں جو کہ پورے اسپین میں خدمات دے رہے ہیں، لیکن اب صرف 2000 ہونے کی وجہ سے گلوبو کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کافی زیادہ اس میں کمی آئے گی، اور صرف 2000 کے ساتھ ابھی ابتدائی طور پہ گلوبو جو ہے وہ کام سٹارٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ 2000 پورے اسپین کے لیے ہے، صرف اور صرف ایک صوبے یا ایک شہر کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ حیرانگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اتنی بڑی رائٹرز کمپنی صرف 2000 لوگوں کے ساتھ، 2000 ورکرز کے ساتھ پورے اسپین میں کس طرح کام کر سکے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک صوبے میں بھی 2000 سے زیادہ لوگ اس وقت گلوبو کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب آنے والے وقت میں کیا نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیا یہ تیزی کے ساتھ نئے ورکرز لے کے آتے ہیں یا کہ انہی 2000 پہ فی الحال گزارا کریں گے۔ لیکن کمپنی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ عنقریب نئے لوگوں کو بھرتی کریں گے، لیکن فی الحال 2000 لوگوں کے ساتھ وہ اپنی گلوبو کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے۔ انگلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ سیزنل ورک پرمٹس جو کہ 2022 میں اس کو بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے، جس میں اس نے سیکٹر فارمنگ کا ذکر کیا، ایگریکلچر، لائف سٹاک کا ذکر کیا، میٹ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شعبے جہاں پہ شارٹ ٹرم اس کو شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان شعبوں کے لیے اس نے کہا کہ عن قریب اناؤنس کیے جائیں گے سیزنل ورک پرمٹ۔ انگلینڈ عن قریب سیزنل ورک پرمٹ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ اب اس میں یورپی یونین کا کتنا کوٹا ہے، کیا 100% یورپی یونین کا کوٹا یا 90-80%، یہ تو آنے والا وقت واضح کرے گا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ زیادہ کوٹا یورپین کے لیے ہوگا، کم کوٹا جو ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے ہوگا۔ خاص طور پہ سیزنل ورک پرمٹس کے لیے یورپی یونین سے آنے والے ورکرز کے بغیر جو ہے وہ انگلینڈ کا جو سیزنل ورک ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں یورپی یونین سے اسپیشلی اگر بات کریں پولینڈ کی، ہنگری کی، رومانیہ کی، ان ممالک سے زیادہ انہوں نے سیزن ورک پرمٹ پہ لوگوں کو بلوانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو سیزن ختم ہونے کے بعد واپس اپنے ملک میں واپس جانا پڑے گا۔ یہی فرق ہے نارمل ورک پرمٹ میں اور سیزن ورک پرمٹ میں، کہ سیزن ورک پرمٹ میں آپ کو ملک چھوڑنا ہوتا ہے جب ان کا سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اب بات کرتے ہیں اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ اعداد و شمار کی۔ اب اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اسپین کا، اس نے اعداد و شمار اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت اسپین میں نابالغ امیگرینٹ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فیملیز کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ بغیر فیملیز کے ہیں اور ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہیں۔ ان تمام اعداد و شمار کا کیا مقصد ہے، کیا ڈیٹا سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں امیگریشن سے ریلیٹڈ اور امیگرینٹ سے ریلیٹڈ کچھ بڑے فیصلے ہونے کی توقع ہے۔ خاص طور پہ امیگریشن کا اگر دیکھا جائے تو امیگریشن اوپن ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں اسپین میں، جس طرح سے نئے سے نئے لا لے کے آئے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئی کیلکولیشن سامنے آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ امیگریشن کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے، لیکن فی الحال حکومت جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اعداد و شمار اکٹھا کرنے پہ مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی ڈیولپمنٹ جیسے کہ پہلے اریگو لیبرال کے بارے میں، اس کے بعد مینورس کے بارے میں انہوں نے امیگریشن اوپن کرنے کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، اب کچھ نئی اپڈیٹس بھی آنے کی امید ہے، اور اس دفعہ جو امید ہے یا تو امیگریشن سے ریلیٹڈ آئے گی اور یا اریگو سوسیال سے ریلیٹڈ بڑی اناؤنسمنٹ ہونے کی امید ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔